बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आज मारिफुल हदीस की किताबुल जुमा में से एक हदीस पढ़ेंगे और ये हदीस भी पिछले बाब के साथ ही ताल्लुक़ रखती है, जिसमें ये फ़रमाया था कि मन क़ाल फ़िल ख़ुतबति बाद सनाए अम्मा बादु। ये मारिफुल हदीस की हदीस नंबर 516 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 925 है। अन अबी हुमैद अस्सादी रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामा इशियतन बाद स्वलाते फ़हमिदल्लाहु ताला व अस्ना अलल्लाहि बिमा हुवा अहलुहु सुम्मा क़ाला अम्मा बादु। रवाहुल बुखारी। हज़रत अबू हमीद सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात नमाज के बाद खड़े हो गए, यानी इशा की नमाज के बाद खड़े हो गए, अल्लाह ताला की ऐसी हम्द व सना बयान की जो उसके लायक है, और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मा बादो। यानी यहाँ पर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे पिछली हदीस में हमने मुताला किया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हम्द व सना के बाद अम्मा बादो कहते थे। मिंबर पर खड़े हो जाते थे, जब खुतबा देते थे तो खुतबे के यानी हम्द व सना के बाद जब अपनी गुफ्तगू शुरू करते तो अम्मा बादो फरमाते। तो यहाँ से एक पहली बात तो यही सामने आती है कि दुनिया में जिस शख्स को भी खुतबा देना हो तो वो सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द व सना को बयान करे और फिर उसके बाद जो है वो अम्मा बादो कहे। अम्मा बादो के बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करे। इस हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज़ पढ़ाई और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया। ये हदीस बुखारी शरीफ के दीगर मुकामात पर भी आई है, ख़ास तौर पर किताबुज़ ज़कात में। और वाक़या ये है कि हज़रत अबू हमीद सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये हदीस का यानी इब्तदाइया था, बाकी तफसीली वाक़या तो आगे दूसरी अहादीस के अंदर बयान हुआ है। और वाक़या ये था कि हज़रत अबू हमीद सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु सुलैम के ज़कात की वसूली के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला असद के एक शख्स को मुकर्रर किया, जैसे वहाँ की ज़बान में उसका नाम जो था इब्ने लुतबिया उसका नाम था। और जब वो वापस आया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे हिसाब व किताब लिया। तो उसने अपने माल देते वक्त ये कहा कि ये माल ज़कात का है और ये माल मुझे हदिये के तौर पर लोगों ने दिया है। तो इस हदीस की तफसील में फिर यही बात आती है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे हिसाब लिया तो उसने कुछ हिस्सा बैतुल माल के लिए ज़ाहिर किया और कुछ हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये माल मुझे बतौर हदिया मिला है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात ज़रा नागवार गुज़री कि एक शख्स सरकारी सफ़र पर है और उम्माल है और ज़कात की वसूली के लिए उसको भेजा गया है और वो वापस आके जो हिसाब देता है तो उसमें अपने माल का तस्करा करता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये उसने कहा कि ये बतौर हदिया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू अगर अपने घर में बैठा रहता तो क्या ये हदिया और नजराने जो तेरे पास पहुँचे हैं या वहाँ से लेकर आया है ये तेरे घर में आ जाते? तो ज़ाहिर है वो खामोश हो गया, उसके पास क्या जवाब था इसका। तो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में इस तावील को जो है वो रद्द कर दिया कि एक आदमी सरकारी सफ़र पे जाए, सरकारी दौरे पे जाए और तहरीक के किसी काम के लिए जाए या उसकी कोई ड्यूटी लगी हुई है और वो उम्माल के तौर पर जो है ना रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए उसको भेजा जाए और वो वापस आके कहे कि ये हदिये मेरे हैं और ये माल मेरा है और ये बैतुल माल का है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको रद्द कर दिया और खुतबा इरशाद फरमाया ताकि लोग इससे इबरत हासिल करें। इस हदीस से हमें ये बात भी मिलती है कि हमारे जो सरकारी निज़ाम है उसके अंदर रेवेन्यू जमा करने का जिस तरीके से ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्माल मुकर्रर किए थे
اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو اس نظام کو بہت ہی مضبوط کر دیا تھا، اور آج کے دور میں بھی اس طرح کے شعبے ریونیو کے جو ہے نا جمع کرنے کے، جیسے اب ہمارے ملک میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، FBR ہے، اور وہ جو ہے نا لوگوں سے ٹیکس وصول کرتا ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے نا اس دور میں باقاعدہ عمال مقرر کیے جاتے تھے، اور آج کے دور میں بھی جو ہے نا عمال مقرر کیے جا سکتے ہیں اور یہ شعبے قائم کیے جا سکتے ہیں۔ ان شعبہ جات سے جو رقم حاصل ہوتی ہے اس سے یعنی سفری اخراجات یا عمال کی تنخواہیں وہ جو ہے نا نکالی جا سکتی ہیں، اور باقی رقم جو ہے وہ قوم کی خیرخواہی میں استعمال ہوگی، اس کی ڈیولپمنٹ میں استعمال ہوگی، چاہے وہ ٹیکس کی رقم ہے یا زکوٰۃ کی رقم ہے۔ تو اس رقوم کو جو ان رقوم کو جو ہے نا اس طریقے سے بیت المال کے ذریعے سے قوم کی ڈیولپمنٹ میں خرچ کیا جائے گا۔ آج کل بھی اگر ہم دیکھیں تو تمام ممالک کے اندر جو سرکاری عہدیداران ہوتے ہیں، چاہے وہ ملک کا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، یا اس کے علاوہ جو باقی وزراء ہیں یا آرمی کے جو آفیسر ہوتے ہیں، یہ جب مختلف ممالک کے دورہ جات کرتے ہیں تو ایک بڑی مقدار میں ان کو یعنی گفٹ دیے جاتے ہیں، اور ان سفر اسفار کے بعد واپس آ کے ہر ملک کے اندر جو ہے نا یہ توشہ خانے بنے ہوئے ہیں، اور توشہ خانوں کے اندر جو ہے نا جتنے بھی گفٹ ہوتے ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر ملکی قوانین کے مطابق اگر کوئی ان میں سے خریدنا چاہے تو وہ خرید بھی سکتا ہے۔ یعنی جن کو گفٹ ملے ہیں، ملکی قوانین اس کے لیے قانون بن جاتا ہے کہ اس کی مالیت کو لگایا جاتا ہے، اور مالیت لگانے کے بعد اس کی ایک مقدار شرح مقرر کی جاتی ہے کہ اس کی ویلیو اتنی ہوگی، اور اس کو جو ہے نا اتنے پرائس پہ جو ہے نا بیچا جا سکتا ہے۔ تو وہ مختلف ممالک کے اپنے اپنے قوانین ہیں۔ بہرحال یہاں میں اس حدیث سے جو خاص بات ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سرکاری سفر پر رہیں تو آپ سرکاری رقم کو خرچ بھی کر سکتے ہیں، اور عمال کے سفری اخراجات اس میں سے نکالے جا سکتے ہیں، ان کو تنخواہیں دی جا سکتی ہیں، تو یہ جائز مصرف ہے، خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جو رقم بیت المال میں جمع ہوگی اس کو قوم کی صحت کے لیے، تعلیم کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ البتہ جو بندہ سفر پہ جاتا ہے، سرکاری دورے پہ جاتا ہے، اس کو وہاں سے جو گفٹ اور تحفے اور تحائف ملیں گے تو وہ لا کے بیت المال میں جمع کرے گا، توشہ خانے میں جمع کرے گا، اور وہاں سے ملکی قوانین کے مطابق جو ہے نا وہ اس کو استعمال کرے گا۔ تو یہ ایک یعنی اس سے ایک بات ہمارے سامنے یہ بھی آتی ہے کہ جتنے عمال ہیں ان کا احتساب بھی ضروری ہے۔ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن لطبیہ کو جو ہے نا یعنی ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے، زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا، تو وہاں پر ان کو یہ تاکید بھی کی جاتی تھی کہ نہ تو بہت عمدہ مال لیا جائے اور نہ ہی بالکل گرا پڑا مال لیا جائے، درمیانے درجے کا جو اوسط درجے کا مال ہوتا ہے وہ لوگوں سے وصول کیا جائے، اور پھر لوگ جو ہے نا جو مال خوشی سے دیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ ان سے وصول کر لیا جائے۔ لیکن واپس آنے کے بعد جو احتساب کا نظام ہے وہ عمال سے بھی ہونا چاہیے اور ریونیو دینے والے سے بھی ہونا چاہیے، دونوں طرح سے کے احتساب جو ہے نا وہ ہونے چاہیے، اور وہ ملکی نظام کے اندر جو ہے نا ایسا نظام موجود ہو کہ ایک آدمی اگر اپنے مال میں سے کم مال دیتا ہے یا خراب مال دیتا ہے تو اس کا بھی جو ہے نا احتساب ہونا چاہیے، اور جو مال لے کر آ رہے ہیں ان سے بھی جو ہے نا پوچھ گچھ ہونی چاہیے، تاکہ اس سے خیانت اور رشوت کے دروازے جو ہے نا وہ بند ہو جائیں۔ تو اس حدیث سے جو ہے نا بہت ہی واضح انداز میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ملکی قوانین کے اندر ریونیو کو کیسے اکٹھا کیا جائے گا، چاہے وہ ٹیکس کا نظام ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کا نظام ہو، تو اس کو جو ہے نا یعنی یہ سرکاری جو ہماری گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ مال کو اکٹھا کرے اور عمراء سے وصول کرے، امیر لوگوں سے وصول کرے، اور غریب لوگوں کے اوپر اس کو خرچ کرے۔ تو یہ ایک نظام ہے اسلام کا، معیشت کا نظام ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہے، اس میں جو ہے نا بہترین تجارت بھی ہے، اور مضاربہ اور مشارکہ کے انداز میں تجارت بھی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے ایک ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی دن کو یہ گفتگو ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مسجد میں تو اور بھی پھر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، عمال تھے، تو اس تعویل کو اور اس دلیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا، اور وہ پھر امت کے لیے ایک نمونہ بن گئی اور ایک دلیل کی حیثیت اختیار کر گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمال کو بھی
اور ہمارے آفیسرز کو بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اس حدیث سے جو ہے نا گائیڈنس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔